नाज़रीन کرام، اپنی پیدائش سے لے کر اپنی والدہ ماجدہ کے وصال تک مشفق ماں کی آغوش صرف 8 برس ہی آپ کو میسر رہی. صرف 8 ایئرز تک آپ ساتھ رہے اپنی والدہ کے. مگر یہ 8 برس بھی ماں اور بیٹے کے خوبصورت ترین تعلق پر مبنی بے شمار قصوں کی امین ہے. اور آج جب ہم یہ سیگمنٹ کرنے جا رہے تھے تو ہم خود سوچ رہے تھے کہ کون سا قصہ اس محدود وقت میں بیان کریں اور کون سا نہیں. نبی کے نواسے اور علی کے فرزند کو بچپن ہی سے یہ علم تھا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں کا، اور اخلاق میں سب سے پہلی سیڑھی ہے ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا ادب. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے کوئی طویل عرصہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ نہیں گزارا. 8 سال کا تھا جب میری والدہ وصال فرما گئی تھی. پر شیر خدا کے بیٹے کی بات سنیں کیا فرماتے ہیں ناظرین کرام. امام حسن فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں جب تھوڑا بڑا ہوا اور مجھ میں تھوڑی سمجھ بوجھ آنے لگی تو میں نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ ایک تھالی میں یا ایک پلیٹ میں، جیسے ہم کہتے ہیں، کھانا نہیں کھایا. کسی نے پوچھا کہ حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ غور کیجئے گا کیا فرما رہے ہیں امام حسن. فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھانے لگے کہیں میں وہ نہ اٹھا لوں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور میں کسی اجر و ثواب سے محروم نہ ہو جاؤں. میں نے اس حد تک بھی اپنی ماں کا احترام کیا ہے. اللہ اکبر. ایک دن ناظرین کرام سیدہ فاطمہ اپنے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کو لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے بچوں کو کچھ عطا کیجئے. حضور اپنی بیٹی کی، اپنی چہیتی کی، اپنی لاڈلی کی یہ بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے کہ میری اس لاڈلی نے تو آج تک کچھ مانگا ہی نہیں، یقیناً آج بھی اپنے بچوں کے لیے کسی دنیاوی نہیں بلکہ روحانی نعمت کی طلبگار ہے. یہ سوچ کر ناظرین کرام آپ نے رسول اللہ نے اپنے ایک کندھے سے امام حسن کو لگایا، دوسرے کندھے سے امام حسین کو لگا لیا. منظر امیجن کیجئے. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ، یہ جو میرا حسن ہے نا، اس کو میں اپنی ہیبت اور سخاوت دیتا ہوں. اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا، اس کو میں اپنی جرت اور سرداری دیتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا فاطمہ میرا حسن بہت سخی ہوگا. اور پھر تاریخ کی آنکھوں نے بارہا یہ مناظر دیکھے ناظرین کرام کہ امام حسن نے اپنے نانا کی سنت کو ایسا آگے بڑھایا کہ آپ کی سخاوت کی مثالیں ہر طرف دی جانے لگیں. علماء آپ کی سخاوت کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن امام حسن کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، اے نواسہ رسول، میں نے آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے سنے ہیں، بہت باتیں سنی ہیں، میں بہت لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچا ہوں، بہت مشکلوں سے یہاں پہنچا ہوں، مجھے کچھ عطا کیجئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ 4-5 دینار مجھے مل جائیں گے، وہ بھی زیادہ سفر کے لیے بہت ہوتے ہیں. میرے اس مطالبے پر امام حسن نے فرمایا، اے مسافر، تھوڑی دیر انتظار کر لے، رزق آ رہا ہے. اتفاق سے ناظرین کرام یہ وہ دن تھا جب امام حسن کو بیت المال میں سے سالانہ وظیفہ ملتا تھا. سالانہ، منتھلی نہیں، پر ڈے والا نہیں، پورے سال کا وظیفہ ملنا تھا. کافی انتظار کے بعد ایک قاصد 5 تھیلیاں لے کر حاضر ہوا. تو امام حسن نے بنا دیکھے، بنا گنے، بنا سوچے کہ ان تھیلیوں میں کیا ہے، کتنا ہے، فوراً وہ 5 کی 5 تھیلیاں وہ کہتا ہے میرے حوالے کر دیں اور فرمایا کہ جتنا تم نے انتظار کر لیا ہے اتنی ہم تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، تو خدا را یہ نہ محسوس کرنا کہ اتنی دیر حسن کے دروازے پہ بیٹھا رہا ہوں تو ملا کیا ہے مجھے. وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ایک ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں موجود تھیں. وہ امام حسن کے پورے سال کا ناظرین کرام وظیفہ تھا جو انہوں نے اس شخص کو ایک اجنبی کے حوالے کر دیا کچھ سوچے سمجھے بغیر. وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک نظر ان اشرفیوں کو دیکھتا جا رہا تھا اور دوسری نظر امام حسن پہ ڈالتا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حسن ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کی سخاوت کا کیا ٹھکانہ ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. مورخین لکھتے ہیں کہ زہر اتنا مہلک تھا
اتنا جان لیوا تھا کہ آپ کے دہن مبارک سے لہو جاری ہو گیا۔ آپ کے چھوٹے بھائی سیدنا امام حسین حاضر ہوئے، بھائی کو جانکنی کے عالم میں دیکھا تو ہاتھ تھاما اور ہونٹوں سے لگا لیا اور زاروں قطار روتے ہوئے پوچھا، میرے بھائی حسن بتائیے آپ کو یہ زہر کس نے دیا ہے؟ چھوٹے بھائی کو روتا دیکھ کر اس زہر کی تکلیف کو بھلا کر امام حسن خود بھی رو پڑے اور فرمایا، حسین میری مجبوری ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ عرض کیا کیوں نہیں بتا سکتے بھائی؟ فرمایا اس لیے نہیں بتا سکتا کہ اگر وہ نہیں ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر کسی بے گناہ کا نام کیسے لے لوں؟ میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں پردے والی اور پردے ڈالنے والی ماں کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، محض شک کی بنیاد پر کسی کا نام کیسے لے لوں؟ اور اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں آپ کو کیسے بتاؤں، کیونکہ میرا رب بڑا بہتر انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، امام حزبی نے مجمع الزوائد میں روایت بیان کی ہے کہ جب سیدنا امام حسن کی نماز جنازہ ادا ہو چکی اور لوگ آپ کے جسد اقدس کو قبر میں اتارنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ وہ غم سے نڈھال تھے، سب ہی غم سے نڈھال تھے۔ کہنے لگے، لوگوں تم نبی کے شہزادے حسن کو زمین میں دفن کرو گے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالو گے؟ اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ میرا یہ شہزادہ جنت کے نوجوانان کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔